ابن قیم نے کتاب لکھی ہے کہ دنیا میں وہ برینڈڈ لوگ جو زمین پہ عرش بری کی طرف سے سائن کرتے ہیں، اعلام الموقعین، الموقعین سائن کرنے والے، جن کا فتویٰ ان کا فتویٰ نہیں ہوتا، وہ فیصلہ رب کا ہوتا ہے، یہ سائن کرتے ہیں تو اسے ویلیو ملتی ہے۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سائن کرنے والے، انگوٹھی یوں آپ نے کی ہوتی اور اس انگلی میں ڈالی ہوتی اور پیڈ ہوتا، لکھ دیا جاتا، اور جو ہے آپ اس طریقے سے یا محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے اور یہ مہر لگ جاتی۔ اعلام الموقعین رب العالمین۔ جب میں نے نام لیا کہ چودھری عبد الحنان صاحب تشریف لاتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں، وہ اپنے پوری خوبصورتی کے ساتھ، رعنائی کے ساتھ، بھاری بھرکم جسم کے ساتھ اس قدر پانی پانی ہوئے کہ میں نے زندگی میں انہیں اتنے پسینے میں نہیں دیکھا۔ گھر میں کوئی قرآن مجید اونچی نہیں پڑھتا، کوئی ترنم سے نہیں پڑھتا، ہمیں شرم آتی ہے۔ یہ صرف جن بچوں نے حفظ کیا ہے، تلاوت بھی وہ کریں، پڑھیں بھی وہ، ہم کس لیے ہیں؟ تو آج آپ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر ایک بندہ بدل جائے، حضور نے کہا تھا حضرت علی کو یمن جاتے ہوئے جب گورنر بنا کے بھیجا، علی یہ محسوس نہ کرنا کہ کوئی مانتا نہیں مانتا، وہاں اہل کتاب ہے جہاں آپ جا رہے ہیں، اگر ایک شخص بھی آپ کی دعوت سے راہ حق پہ آ گیا اور قرآن سے جڑ گیا، رحمان سے جڑ گیا، توحید والا ہو گیا، یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں کی تجارت سے کہیں بہتر ہے۔ اور آج کا ہمارا یہ پروگرام دورہ تفسیر القرآن کی تکمیل کے پرمسرت موقع پر خالق و مالک ہمارا یہ عمل قبول فرما کر ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں آج کے ہمارے معزز مہمان فضیلت شیخ محترم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ تمام احباب نے شیخ صاحب کی صحت کے لیے دعا کرنی ہے۔ خالق و مالک شیخ صاحب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، باوجود بیماری کے وہ ہمارے پاس تشریف لائے، اللہ ان کو اپنی شان شان جزائے خیر عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، قرآن مجید کائنات کی سب سے بڑی برانڈ کتاب ہے، رب اکبر کا کلام ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ میں بھی جانتا ہوں۔ اس کو اتارے جانے کا مقصد اصل یہ تھا کہ اس سے رہنمائی لی جائے، اس سے پوچھ کے چلا جائے، جہاں یہ روک دے وہاں بندہ رک جائے، اور جہاں کہہ دے کہ چل پڑے وہاں بندہ چل پڑے۔ یہ 12 مہینوں کی کتاب ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں بالخصوص اسے جوڑا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ہم نے اسے رمضان المبارک میں اتارا ہے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ رمضان ہی میں کیوں، لیکن ہم نے جو آج بات کرنی ہے وہ اس سے اگلے لفظ ہیں کہ ھدی للناس۔ انسان اور چیز ہے، انسانیت اور چیز ہے۔ 8 ارب کی تعداد ہے مردم شماری میں دنیا کی، لیکن انسانیت کتنے لوگوں میں ہے یہ پتہ تب چلتا ہے جب آپ کسی سے رشتہ کر لیں، یا کسی کی ہمسائیگی میں رہیں، یا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر لیں، کہ کتنے تھوڑے لوگ ہیں کہ جن میں انسانیت ہے۔ اس لیے فرمایا ھدی للناس، یہ ہر اس بندے کے لیے رہنما کتاب ہے، یہ لیڈ کرے گی، یہ اسے لے کے چلے گی جس میں انسانیت ہوگی۔ یہ ہر بندے کو نہیں ملتی، آئی ہے، اتری ہے، اور اسے سب لے بھی نہیں پاتے، اسے صرف برانڈڈ لوگ لیتے ہیں، خوش قسمت لیتے ہیں، خوش نصیب لوگ اس کے ساتھ اپنا تعلق رکھتے ہیں۔ یہ انسانیت کو وہ رستہ دکھاتی ہے کہ جس سے اس کا ہر پل بلندی کی طرف اور معراج کی طرف بڑھتا ہے۔ اچھائی پہلے سے بھی بڑھ کے آتی ہے، اور برائی جو ہے وہ
دن بدن کم سے کم یعنی کہ منیمائز ہوتی چلی جاتی ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اس کا دوسرا بڑا کام یہ ہے کہ یہ وہ منور رستہ ہے، روشن رستہ ہے کہ جس پہ آپ کو قدم قدم پہ نور ملے گا، روشنی ملے گی، اندھیرا نہیں ہے۔ ہماری سب سے اچھی اس وقت جس سڑک کو یا روڈ کو یا اشارے کو ہم گنتے ہیں، موٹر وے گنتے ہیں۔ کیوں؟ ریفلیکٹر لگے ہوئے ہیں، آئی کیٹس لگی ہوئی ہیں، لین اور لائن دونوں کا جو ہے وہ فرق کر دیا گیا ہے، اور ہم اس کے اندر ایک قانون قاعدے کے تحت دور تک جگمگ کرتے ہمیں راستے کی وضاحت ملتی۔ کچھ راستے آپ دیکھتے ہیں کہ راستے تو ہوتے ہیں مگر کالے سیاہ۔ دنیا میں بڑی راہیں ہیں لیکن بینات من الہدا، نمایاں کر کے دلیل کے ساتھ انسان کو رحمان تک لے جائے اور پرامن طریقے سے، باوقار طریقے سے لے جائے، وہ اسی کتاب کا خاصہ ہے۔ تیسری چیز والفرقان۔ کئی دفعہ انسان ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے کہ یہ کروں یا یہ کروں، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، کس طرف جاؤں؟ تو اس وقت اسے کوئی بندہ اگر اچھا مشورہ دے دے تو اپریشیٹ بھی کرتا ہے اور بندے کو خوشی ہوتی ہے۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ میں بہاولپور جا رہا تھا میلسی کے راستے سے۔ کہروڑ پکا کراس کرنے کے بعد آگے سڑک دو حصے ہو جاتی ہے، سیم ایک جیسی سڑک، دائیں بھی مڑتی ہے بائیں بھی، وائی شیپ میں۔ اب مجھے پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ مجھے کدھر جانا ہے، رات کا ٹائم ہے، بورڈ نہیں لگا ہوا۔ اگر بورڈ لگا ہوا ایسی جگہ پہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس طرف یہ ہے، اس طرف یہ ہے۔ بہرحال میں نے گاڑی روک کے تھوڑی دور ایک نا جھگی تھی، اس کے اندر کوئی آگ جل رہی تھی، کوئی نشے کا سیٹ اپ کر رہا تھا۔ میں نے دور سے آواز دی کہ مجھے بہاولپور جانا ہے، تو وہ اپنی مقامی لوکل زبان میں نشے کی حالت میں مجھے کہتا ہے سجے تھی وہیں سجے، کہ دائیں طرف چلے جاؤ۔ اس کے اس ایک جملے نے میرا راستہ واضح کر دیا۔ بڑے موقعوں کے اوپر انسان نفسیاتی الجھنوں میں پھنسا ہوا، پریشان کن کیفیتوں میں قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ واضح کر دیتے ہیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ والفرقان، حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں انسان کو فرق مل جائے، یہ اس کی کامیابی ہے۔ آپ کسی سے ڈیل کرنے لگے ہیں، وہ بندہ کیسا ہے آپ کو پتہ نہیں، کوئی ایک شخص بتا دے کہ یار بچ جائیں، یہ ایسے، تو ہم تھوڑا احتیاط کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں 500 نواہی ہیں، منہیات ہیں، ممنوعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے بندے کو، جب شیطان نے چیلنج لگایا تھا کہ بندے تیرے ہوں گے، آرڈر میرا چلے گا، میں انہیں گمراہ کروں گا، تیری طرف نہیں آنے دوں گا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جو میرے مخلص بندے ہیں ان پہ تیرا وار نہیں چلے گا۔ قرآن مجید کو لینے والا مخلص بندہ ہو سکتا ہے، یا اس کے پیچھے ایک اور نیت ہو سکتی ہے کہ میں نے کیڑے نکالنے ہیں، وہ ایک الگ پہلو ہے۔ 500 اس کے اندر احکام ہیں۔ جو بندہ ایک دفعہ اس کی لسٹ بنا لے، میں مشورہ دوں گا کہ ہمارے ہاں یہاں جو دورہ تفسیر چل رہا ہے، اگر دورہ کرتے ہوئے ہر آیت سے آپ گزرتے ہیں تو اس میں جہاں حکم آئے آپ اس کو ہائی لائٹ کر دیں۔ پورے قرآن مجید میں جتنے بھی احکام ہیں، مثلاً آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے، پڑھتے چلے جائیں گے، فاتحہ میں کوئی حکم نہیں ہے، التجا ہے، التماس ہے، دعا ہے۔ بقرہ شروع کریں گے تو 20 آیتوں تک کوئی حکم نہیں ہے، خبریں ہیں۔ جب آپ 21ویں آیت شروع کریں گے تو آپ کو یہ لفظ ملیں گے، یا ایھا الناس اعبدوا۔ قرآن انسانیت کے لیے ہے، اور یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انسانوں جن میں انسانیت ہے، اعبدوا، بندے بن جاؤ۔ اب آپ بھی اور میں بھی، ہمیں کوئی چلتے ہوئے کوئی انسان کہے بندہ بن، تو ہم اس کو گالی سمجھتے ہیں، ہم برا محسوس کریں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں کیا ہوں؟ تو بندگی فاتحہ میں اس کا وعدہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیرے ہی بندے ہیں۔ بندہ بننا ہے تو قرآن پڑھیے،
کیونکہ قبر، نشر، حشر اور اگلی منازل 14 جہان وہ اللہ کے بندوں کے لیے کامیابی کے ہیں، دوسروں کے لیے ناکامی کے ہیں۔ دنیا میں جو بڑے بڑے کامیاب لوگ ہیں، قیامت کے دن قرآن مجید میں 9 جگہ ان کے ترلے، ان کے پچھتاوے اور ان کی کاش، ان کی ہائے افسوس، میں مٹی ہو جاتا، میں یہاں زندہ ہی نہ ہوتا، موت آ جاتی، کاش میں فلاں کی دوستیاں نہ رکھتا، کاش میں اللہ اور اس کے رسول کی مان لیتا، کاش کاش کاش، لیکن وہ وقت گزر چکا ہوگا۔ دنیا میں تعلق اللہ نے رکھا ہے، الفت رکھی ہے، مانوسیت رکھی ہے، کشش اور اٹریکشن خون بیس پہ۔ ہم رشتوں کے اوپر، ساری دنیا گرے ہمیں اتنی چوٹ نہیں لگتی جتنا اپنا بیٹا گرے تو چوٹ لگتی، اپنا خون۔ یعنی کہ بسا اوقات حادثہ ہوا ہوتا ہے، مجھے بھی چوٹ لگی ہوتی ہے، میں اپنی چوٹ بھول جاتا ہوں، مجھے اپنے والد کی، ماں کی، اہلیہ کی، بچوں کی، ان کی چوٹ زیادہ تکلیف دے رہی ہوتی۔ الائیڈ ہاسپٹل کی 2 ایمرجنسیز ہیں، میڈیکل بھی ہے، سرجیکل بھی ہے۔ سرجیکل ایمرجنسی میں یہ سین ہر وقت دیکھنے کو ملتے ہیں کہ لانے والا بھی زخمی ہے لیکن وہ اپنے زخم بھول چکا ہوتا ہے۔ قرآن مجید واحد کتاب ہے کہ جو آپ کو یہ بتائے گی کہ دنیا میں اٹریکشن خون بیس پہ ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے یہ دنیا کا نسب مٹا دیا جائے گا اور اسے الٹا کر دیا جائے گا۔ لوہا مقناطیس کو کھینچتا ہے، یو شیپ پہ لائیں تو دھکیلتا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، جن کے لیے مرتے پھر رہے ہو، جھوٹ بولتے ہو، سود کھاتے ہو، کھلاتے ہو، کمائیاں کرتے ہو، فراڈ کرتے ہو، ملاوٹیں کرتے ہو، ان کے لیے، جن کے لیے کما رہے ہو، یہ آپ کو دنیا کے اندر آپ نے مرنا ہے، انہوں نے لینا ہے، حساب کتاب آپ نے دینا ہے، اور قیامت کے دن یہ سارے فرار ہو جائیں گے۔ کوئی نہیں کہے گا کہ میرے ابو نے اتنی محنت کی ہے، میرے بھائی نے اتنا پیار کیا تھا، فلاں نے، ہر شے الٹ ہو جانی ہے، راہ فرار۔ ماں دیکھ کے اپنے بچوں کو سائیڈ پہ ہو جائے گی۔ وہاں کس چیز کا رشتہ ہونا ہے؟ تقوی کا۔ ابھی جو آپ مجھ سے پہلے سن رہے تھے نا، لعلکم تتقون، قرآن مجید صرف آپ سے ایک ہی کام چاہتا ہے، اپنی ریس اور بریک ٹھیک کر لیں۔ یہ قرآن کا پورا مرکزی موضوع ہے۔ ویسے تو انسان ٹاپک ہے اس کا، لیکن اسے یہی کہتا ہے، گاڑی جیسی مرضی ہو، ریس اور بریک ٹھیک ہو تو آپ کو لے جاتی ہے، بالکل اپلائیڈ فار ہو، ریس جواب دے جائے یا بریک جواب دے جائے، آپ کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ تو قرآن مجید حکم میں آپ کو کہے گا کہ یہ کریے، یہ ریس ہے۔ دیکھیے، حی علی الصلاۃ بہت بڑی ریس ہے۔ اگر ہم اس کے مفہوم کو سمجھتے تو ہمیں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ ہمیں کیا پتا کہ حیا کیا ہے؟ میں یہاں پنجاب یونیورسٹی سے BA کے بعد بھی آنرز کے لیے باہر گیا، تو جو چیز دیکھنے میں ملی، قرآن مجید پڑھ رکھا تھا، ترجمہ پڑھ رکھا تھا، بہت کچھ تھا، احادیث، لیکن کچھ چیزوں کی سمجھ اہل زبان میں جا کے آتی ہے۔ ایک فیملی وہاں متجر میں ہے، جیسے ہمارے ڈپارٹمنٹل سٹورز ہوتے ہیں، تو انہوں نے اپنی گروسری کی ہے، خاتون نے اپنا سامان دیکھا ہے، مرد نے وہ خریدا ہے، تو بچہ جو تھا وہ کھلونوں والے حصے میں تھا۔ انہوں نے بل پے کر کے اس کو آواز دی، تعال یا ولد، عربی میں بلانا ہو تو تعال کہتے ہیں، آئیے چلتے ہیں۔ بات ہوتی رہی، 3 دفعہ والد نے آواز دی ہے، بالعبو یا تعال، تعال یا ولد۔ بچے نے، وہ اس میں گم تھا، اسے دنیا وہی لگ رہی تھی، وہی رنگینی تھی، کھلونے اس کو کہ مجھے یہ مل جائے۔ جب باپ نے دیکھا کہ یہ سن نہیں رہا، تو جو لفظ بولا نا، یہ لحش، یہ جو حی کا لفظ تھا، پھر مجھے سمجھ آئی کہ حی علی الصلاۃ رب کہیں پیار سے نہیں بلا رہے، کہہ رہے ہیں کہ رب اکبر بلا رہا ہے۔ 6 مرتبہ اللہ نے اللہ اکبر کہلوایا اذان میں، اور پھر کہا ہے کہ دکان کو بڑا نہ کر، رشتہ داریوں کو بڑا نہ کر، اپنی کھیل کو، تاش کو بڑا نہ کر، اپنی مجبوریوں کو، ٹریڈ بزنس کو بڑا نہیں کر، رب اکبر کو بڑا کر، حی علی الصلاۃ، چل شاباش اٹھ۔ 4 مرتبہ حیا کا اذان میں استعمال ہوا۔ قرآن مجید پڑھنے والا، قرآن مجید سیکھنے والا، یہ بندہ دنیا میں سب سے منفرد مزاج کا بندہ ہوتا ہے۔
دنیا اسے غریب کہتی ہے۔ مکے کے بڑے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تیرے ساتھ بیٹھنے کو دل تو کرتا ہے، مگر تیرے آس پاس غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، مفلوق الحال ہوتے ہیں، ان کے کپڑوں سے سمیل آ رہی ہوتی ہے، تو ہم تو نہیں بیٹھیں گے۔ ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے، میٹنگ کرنی ہے تو ہمیں کوئی وی آئی پی ماحول میں بیٹھنا ہے، ہم بات کرنا چاہتے ہیں آپ بیٹھیں۔ اللہ کا کرنا ہوا، آپ نے طے کر لیا۔ جب آپ بیٹھے تھے تو اللہ نے ایک نبینہ بندہ بھیجا۔ نبینہ کون ہے؟ جناب عبداللہ ابن ام مکتوم ہے رضی اللہ تعالی۔ اب نبینہ بندے کو تو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کیسے آنا ہے، کیا مینرز ہیں، کیا آداب ہیں، وہ اپنے انداز میں آ رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف محسوس ہوئی کہ یہ وعدہ خلافی ہو جائے گی، میں نے کہا ہے ان کو کہ کوئی نہیں آئے گا، میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور آپ کے ماتھے پہ تیور آ گئے۔ ان تیوروں کے اوپر آسمان سے وحی آ گئی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ محبوب، آپ جن کو برانڈ سمجھ رہے ہیں یہ برانڈ نہیں ہے، برانڈڈ لوگ نہیں ہیں یہ۔ آپ جن کو بڑا سمجھ رہے ہیں یہ چودھری کچھ نہیں ہے، فارغ ہیں یہ۔ وہ جو نبینہ آ رہا ہے نا، تڑپ لے کے، فکر لے کے آپ سے ملنے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے اور بیعت کرنے، میرے نزدیک یہ بندہ ہے۔ آپ سوسائٹی میں کسی بھی اچھی سے اچھی پوش سوسائٹی میں رہیں، دنیا بڑی بڑی بکس لے کے، بڑے بڑے علوم، مہارتیں، ظاہر ہے دنیا ہے، سیکھنا ہے ہم نے۔ وہ بندہ فارغ ہے جو دین کے معاملے میں بدھو ہے۔ بڑے بڑے کاموں میں ہم تیز ہیں، ڈرائیور بہت اچھے ہیں، انجینئر بہت اچھے ہیں، ڈاکٹر با کمال ہیں، ہم ماشاءاللہ لیڈ کرتے ہیں، لیڈر بہت اچھے ہیں، سیاستدان بہت کمال کے ہیں، حکمران بہت اچھے ہیں۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنے بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں کتنے چھوٹے ہیں دین کے معاملے میں۔ قل ہو اللہ نہیں پوری پڑھنی آتی، آیت الکرسی نہیں آتی، انہیں کہیں کہہ دینا کیونکہ تھوڑا سا، بلکہ میں آپ کو مزے کی بات یہیں بتا دوں، ہمارا شعبہ حفظ تھا تو جو آخری سائن ہوتے تھے نا سند کے اوپر، وہ صدر کے ہوتے تھے۔ بڑا اچھا لگتا تھا کہ علاقے کے سب سے بڑے چودھری ہیں، وڈیرے ہیں، نواب ہیں، رئیس ہیں، خاندانی، تو ان کے سائن ہوتے ہیں، بھی بڑی اچھی بات ہے، اللہ کے گھر سے جڑے ہوئے۔ حسن اتفاق سے ایک میٹنگ تھی اور اس میٹنگ کا ایجنڈا جو تھا وہ انہی بچوں کے حوالے سے بہتری پہ تھا۔ تو نکابت میرے پاس تھی تو میں نے کہا کہ تلاوت قرآن مجید سے آغاز ہوتا ہے آج کی مجلس کا، اور اس بابرکت مجلس میں اس ہستی کو دعوت دے رہا ہوں تلاوت کے لیے کہ جن کے دستخطوں سے، سائن سے، یہ دستخط اور سائن جو ہے نا، اس پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اعلام الموقعین عن رب العالمین، امام ابن قیم نے کتاب لکھی ہے کہ دنیا میں وہ برانڈڈ لوگ جو زمین پہ عرش بری کی طرف سے سائن کرتے ہیں۔ اعلام الموقعین، الموقعین سائن کرنے والے، جن کا فتویٰ ان کا فتویٰ نہیں ہوتا، وہ فیصلہ رب کا ہوتا ہے، یہ سائن کرتے ہیں تو اسے ویلیو ملتی ہے۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سائن کرنے والے، انگوٹھی یوں آپ نے کی ہوتی اور اس انگلی میں ڈالی ہوتی اور پیڈ ہوتا، لکھ دیا جاتا، اور جو ہے آپ اس طریقے سے یا محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے اور یہ مہر لگ جاتی۔ اعلام الموقعین رب العالمین۔ جب میں نے نام لیا کہ چودھری عبد الحنان صاحب تشریف لاتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں، وہ اپنے پوری خوبصورتی کے ساتھ، رعنائی کے ساتھ، بھاری بھرکم جسم کے ساتھ اس قدر پانی ہوئے کہ میں نے زندگی میں انہیں اتنے پسینے میں نہیں دیکھا۔ موسم سردی کا تھا اور پسینے چھوٹ گئے۔ اتنے لوگوں میں مجھے تلاوت کا کہا گیا ہے۔ پھر مجھے کہتے ہیں کسی اور کو کہہ دیں، بچوں کو۔ میں نے کہا جی بچوں کی آج مجلس ہوتی تو میں انہیں بلاتا، یہ بڑوں کی مجلس ہے، اور ان میں سب سے ممتاز آپ ہیں، صدر آپ ہیں، وڈیرے آپ ہیں، چودھری آپ ہیں، رئیس آپ ہیں۔ آپ یقین کریے ان سے قل ہو اللہ نہیں پڑھی گئی، درمیان میں چھوڑ دی۔ یہ نماز میں کیا کرتے ہوں گے، بعد میں کیا کرتے ہوں گے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے بندہ چودھری بنتا ہے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرتے ہیں، لوگ وہاں پانی بھرنے کے لیے آتے ہیں،
ان میں سے سن سن کے ایک بچے نے قرآن مجید یاد کر لیا. آپ یقین کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی کا لیڈر اور امام اسے بناتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ چلتا ہے نا کہ بچہ امامت کرا سکتا ہے کہ نہیں, اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. یہ ہمارے رولے پھڈے ہیں یہاں کے. آپ نے اس بچے کو امام بنا دیا. اس بچے کے پاس کپڑے پورے نہیں تھے, صرف اوپر جبہ تھا, نیچے شلوار نہیں تھی. امامت کروا رہا ہے, تیز جھونکا آیا ہے اور اس کا قمیض پیچھے سے اٹھ گیا ہے. ایک عورت گزری اور کہنے لگی کہ اپنے کاری دا کج کج لو, اینو لیڈر بنایا جائے. پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے پورا جوڑا ملا اور میری وہ خوشی کا ایک عالم تھا. تو آپ کی اور میری نظر میں تو وہ بچہ ایسا ہی تھا, پتہ نہیں کن کا تھا, کیسا تھا. آسمان سے جو وحی آئی جسے لیڈر بنایا گیا. اور آپ کو یہی پتہ ہے عبداللہ ابن ام مکتوم, یہی نبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے تو پیچھے ان کو امام بنا کے جاتے تھے. لہٰذا آپ بہت اچھے ہیں, جو بھی کرتے ہیں دنیا میں کوئی نہ کوئی ہر بندے کا رول ہے, وہ اپنا رول پلے کر رہا ہے, اللہ نے اسے اس مقصد کے لیے بنایا ہے. لیکن ایک کام کریں, اگر آپ نے برانڈڈ بننا ہے تو پھر قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق شروع کر دیں اور جڑ جائیں. جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا اللہ اس کی دنیا بھی کامیاب اور اس کی آخرت بھی کامیاب کر دیتا ہے. اصل معاملہ آخرت کا ہے. دیکھیے سکرات کی دوائی کسی بھی پیتھی میں نہیں ہے, ہومیوپیتھی, ایلوپیتھی, دیسی پیتھی, ان میں نہیں ہے. انہی ایمرجنسیز کے اندر میرا کچھ وقت گزرا ہے تو میں ڈاکٹر صاحبان سے کہتا تھا کہ اس ویلے کی کنڈیشن, کہتے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے پاس مریض رکھیں ہی نہ, کسی اور ہاسپٹل میں ریفر کر دیں, انہوں لاہور لے جاؤ, تاکہ جاتے جاتے اتنا سفر ہے بیچ میں کہیں نہ کہیں ہمارے ذمہ نہیں پڑے. پرائیویٹ ہاسپٹلز والے کیوں نہیں لیتے ایسا کیس؟ میرے اپنے بیٹے کا مسئلہ تھا, صرف کالج سے گھر تک جانا تھا مجھے, اور وہ بچے لے کے اسے پہنچ گئے ہیں اہلیہ, تو وہ لے نہیں رہے عزیز فاطمہ والے, نہیں جی یہ ساڈا کیس نہیں ہے, تسی الائڈ لے جاؤ. سکرات کے لمحات میں جس قدر پریشانی کے عالم میں شاید دل والا ڈاکٹر ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا, اس کا بس نہیں چل رہا ہوتا. اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کہہ رہے ہیں, الا ان للموت لسکرات رب اعنی علی سکرات الموت لا الہ الا اللہ. ان تین جملوں کے علاوہ روح زمین پہ گھوم کے دیکھ لیں, آپ کو کتاب اللہ سے ہٹ کر کے اس موقع کے لیے کوئی علاج, کوئی دم, کوئی دارو نہیں ملے گا. جس نے سانسیں لینی ہیں اور جس نے بیماری دی ہے, جس نے تکلیف دی ہے, وہی بتا رہا ہے کہ کیسے آپ کے یہ مرحلے آسان ہو سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں. فوت ہو گئے. میں آج زندگی والا معاملہ, ہم نے زندگی میں آخرت بنانی ہے. کس نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اس بندے کو نہلانا ہے, اور نہلانے کے آداب کس نے؟ قرآن اور صاحب قرآن نے. قرآن اور صاحب قرآن نے. اللہ کا شکر کریں کہ آپ قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, اور کوئی مسجد کا خطیب یا کوئی آدمی یا کوئی گھر کے اندر پڑھا لکھا بندہ آپ کو میت کو نہلانے والا مل جاتا ہے. میں نے عیدی کی گاڑیاں دیکھی, لاش ملی ایک لاوارث تھی, اسے نالے کے اوپر رکھ کے, نا نالے پہ لٹا کے پائپ کے ذریعے پانی مارا جا رہا ہے, صرف پانی. اللہ کا شکر کریں کہ آداب کے ساتھ, اصولوں کے ساتھ, ستر کا لحاظ رکھ کے, قمیض کپڑے اتارنے کے لمحے سے لے کے ہر پل پہ اگر کوئی آپ کو صحیح معنوں میں غسل دے سکتا ہے تو وہ صرف قرآن مجید سے جڑا ہوا بندہ دے سکتا ہے, عام بندے کے بس کی بات ہی نہیں. میں اپنے ایک عزیز کے غسل کے موقع پہ, تھوڑا میں لیٹ ہو گیا تو وہ غسل دے رہے تھے. وہ جو بندہ غسل دے رہا تھا اس کے چہرے سے مجھے لگا کہ یہ مسلمان نہیں. ویسے تو ہمارا کوئی ظاہری فرق نہیں رہ گیا, لیکن کچھ علاقوں کے, مثلا میں پچھلی مرتبہ جب آیا تو اس راستے سے آیا اندر سے, اس ایریے میں مجھے دیکھا کہ جتنے کرسچنز ہیں ان کے فیس اور چہرے بتا دیتے ہیں کہ یہ مسلمان لوگ نہیں ہیں, ان کا سیٹ اپ ہی الگ ہے. تو میں نے اسے دیکھا, وہ مجھے ہندو لگا جو غسل دے رہا تھا. تو میں نے پوچھا دا کون ہے؟ سریکی پٹی تھی. اگے سی ایسا تمہارے بھیرا تھی نے, آپ لوگوں کے بھائی ہیں. اور کیا؟ میں نے کہا بھیرا تھا تھی نہیں, ہیں ہی کون, آپ کون ہیں؟
کہ میں ہی نے دا مزیر ہاں، جو انہوں نے راک رکھے ہوتے ہیں، نوکر رکھے ہوتے ہیں، میں وہ ہوں، میں مڑے چا تھی نا، میں ہندو ہوں، تو کیوں دھویندا بھئی، آپ کیوں نہ ہلا رہے ہیں؟ کہ وڈے لوگ ہیں، چودھری لوگ ہیں، انہیں کوئی یہ کام ہے، چھوٹے موٹے کام سارے کنوں کروے دیں۔ مطلب گائے نہلانی، بھینس نہلانی، جانور نہلانے، ابا جی کو بھی جانوروں کے ساتھ ملا ہے، وہ بھی نوکر یہ بھی نوکر۔ 6 بچے تھے ان کے، ایک بھی بچہ آگے ہو کے نہلانے کے قابل نہیں رہا، کیونکہ قرآن سے جڑے ہوئے لوگ نہیں تھے۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیجئے۔ غسل کے بعد کفن کیسے دینا ہے؟ ان پڑھ لوگ جو قرآن سے ہٹے ہوئے ہیں ویسے ماشاءاللہ بہت ہیں، میں نے ان کو بڑے ایک شاپر میں ڈال کر کے میت کو، یہ جو ہمارے ہاں کاغذ نہیں ہوتا جو اوپر ڈالتے ہیں چھتوں پہ، اس میں لپیٹ کر کے میں نے لاشوں کو جو ہے وہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، اتارتے ہوئے دیکھا ہے۔ کون کر رہا ہے ایسے؟ کیا معاملہ ہے؟ کیوں دنیا جلا رہی ہے؟ سوچئے، دنیا جلا رہی ہے، دنیا کیا کچھ نہیں کر رہی میت کے ساتھ۔ اگر میت کو اعزاز مل رہا ہے، کفن مل رہا ہے اور سنت کے مطابق مل رہا ہے، تو سر جی یہ وہی لوگ ہیں جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں۔ پھر قبر کے اندر باقاعدہ پورے طریقے سے ایک برانڈڈ قبر بن کے اس میں اس سے پہلے جنازہ، کون پڑھتے ہیں جنازہ؟ کہاں ہیں؟ میں اسی پٹی میں تھا، تو جس بندے کو جو فوت ہوا تھا وہ میرا کلاس فیلو تھا، دکھ بڑا تھا، ساتھ چلے۔ آپ یقین کیجئے وہ مولود تو آگے پڑھتے گئے، زندگی بے وفا، لیکن کسی کو دعائیں نہیں آ رہی تھی، نہ قبر میں اتارتے ہوئے، نہ کسی موقع پہ۔ یہ لوگ قرآن سے جڑے ہوئے زندہ ہیں تو اللہ کی قسم آپ کے لیے کندھے پہ اٹھانے سے لے کے جنازے کے اندر۔ ہم کیوں اعلانیہ دعائیں پڑھتے ہیں؟ ایستا بھی دعا ہو جاتی ہے جنازے کی، دونوں طرح جائز ہے۔ اونچا کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ لوگوں کو پتہ اتنا تو چلے کہ میرا باپ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، 5 بچے پیچھے کھڑے ہیں، ایک کو بھی ایک جملہ نہیں آتا کہ وہ کہہ سکے اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس۔ یہ آج بھی اگر کوئی پڑھا رہا ہے اور پڑھ رہا ہے، وہی جن کو آپ 11 مہینے حقیر سمجھتے ہیں اور دور رکھتے ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں، باقی تو ماشاءاللہ موبائل کی ٹونے لگا کے اور یہ کچھ کر کے اپنے اپنے انداز میں دنیا کے اندر بڑے برانڈڈ لوگ، دین کے اندر پرلے درجے کے فارغ اور بدھو قسم کے لوگ ہنستے ہیں ان کے اوپر ملائکہ اور فرشتے کہ یہ بندے ہیں۔ جڑیے قرآن سے۔ میری اماں دنیا کا کوئی لفظ یا حرف نہیں لکھ سکتی، نہ پڑھ سکتی تھی، مگر میں انہیں ان پڑھ نہیں کہتا۔ کسی بھی یونیورسٹی یا کالج کی دیواریں جو ہیں وہ کسی پڑھے لکھے بندے نے نہیں بنائی ہوتی، وہ مزدور مستری عام لگے ہوتے ہیں، مگر وہاں ہم پڑھ کے ڈگریاں لے آتے ہیں۔ اماں نے اپنے 5 بچے باہر نکال دیے، بریلوی المسلک ہیں، بڑی ڈر، کہا بیٹا چلے جاؤ، میں آپ لوگوں کی جدائی برداشت کر لوں گی، لیکن دنیا پڑھنی ہے ساتھ دین بھی پڑھنا ہے۔ اماں آپ تو نہیں پڑھی ہوئی، آپ کو کیا پتہ ہے تعلیم کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگے بس بیٹا ہم نہیں پڑھ سکے، آپ جائیں۔ الحمدللہ ان کے بچے پی ایچ ڈی ہیں، ایم فل ہیں، مگر قرآن مجید کے ساتھ جو انہوں نے تعلق، جب بہت شدید بیمار ہو گئیں اور بچنے کی امید نہیں تھی تو میں نے بٹھا کے لیٹے ہوئے تھے پاس بیٹھا اور پوچھا اماں یہ لمبی لسٹ ہے، 15-17 لوگوں کے میں نے نام دیے کہ ان میں سے بتائیے، نیک لوگ ہیں ہماری نظروں میں، اللہ کے ولی ہیں، تو جنازہ کون پڑھا ہے؟ پتہ ہے اماں نے کیا کہا؟ سنتی گئیں۔ جب میں روکا تو کہنے لگی اور کوئی؟ میں نے کہا نہیں بس یہی ہیں تو اور، لیکن میں یہ کہنے لگی بیٹا اگر میں نے انہی سے جنازے پڑھوانے تھے تو پھر اپنے بچوں کی 35 سال جدائی کیوں کاٹی؟ میں تب سمجھا کہ ماں، کچھ لوگ دنیا تو نہیں جانتے کچھ بھی، مگر انہیں دین کی قدر ہو تو رب یخرج الحی من المیت، بظاہر دنیا جن کو کہتی ہے کہ انہیں کوئی زبان نہیں آتی، کوئی حرف نہیں آتا، کوئی لفظ، انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ نقطہ کس کو کہتے ہیں، مگر ان کے اندر سے رب ان کی اولادیں ایسی بنا دیتا ہے، یقیناً پیچھے ان کی دعائیں بھی تھیں، محنتیں بھی تھیں۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکے تو اپنی اولادیں آگے کر دیجئے، جوڑ دیجئے قرآن کے ساتھ۔
پتہ ہے فرق کیا ہے؟ میرے 4 چچے ہیں، تائے ہیں، ابو ہیں. میں نے ایک دن ان سے پوچھا آپ کے ابو کی قبر کہاں ہے؟ میں بہت چھوٹا تھا جب ان کی تدفین ہوئی، اور مجھے آج بھی یاد ہے. لیکن ان کے 5 بیٹوں کو اپنے باپ کی قبر کا پتہ ہی نہیں تھا کہ ہے کہ نہیں ہے. 5 بچے اپنے باپ کی قبر نہیں جانتے. میرے ماں باپ نے مجھے جو پڑھایا، جو سکھایا، آپ یقین کیجئے میں ابھی بھی آیا ہوں تو قبرستان سے پہلے ہو کے آیا ہوں. مجھے واپس جانا ہے کسی بھی جگہ سے، کسی سٹی سے بھی آنا ہے، رات 3 بجے آؤں، 4 بجے آؤں، 2 بجے آؤں، 1:30 بجے آؤں، میں نے پہلے جا کر کے دعا کر کے، کیونکہ پہلے میں ہوتا تھا تو وہ گیٹ پہ مجھے ملتے تھے. جب بھی آیا ہوں، پتر آج لیٹ ہو گئے ہیں، اب مجھے کوئی نہیں پوچھتا، مجھے جا کے بتانا پڑتا ہے کہ میں آ گیا ہوں. تو اپنے لیے کچھ بنائیے، اتنا تو بنائیے کہ کوئی برانڈڈ جنازہ پڑھ سکے، مسنون جنازہ پڑھ سکے، مسنون دعائیں کر سکے، مسنون طریقے سے قبر میں اتار سکے. اگر بات کروں تو شاید آپ کو نئی بات لگے، 1400 سال پہلے جب میت کو قبر میں حضور اتارتے تھے تو اس کی صرف گردن یا چہرہ قبلے کی طرف نہیں کرتے تھے، پوری باڈی کو کروٹ دلاتے تھے. جیسے دائیں سائڈ پہ سوتے نہیں ہیں، ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اج کتے گل کر کے ویکھو، لوکی گل پہ جان گے تواڈے، نواں مسئلہ کڈ لیا. مطالعہ نہیں ہے، سٹڈی نہیں ہے، علم نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، دیکھا دکھائی، سنی سنائی جو لوگ کر رہے ہیں وہ کرتے جا رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے جی کفن پہ کلمہ لکھ دو تو لکھ دیا، کسی نے کہا جی اوپر چادر ڈال دو ایت الکرسی والی تو ڈال دی، 4 کل قبر پہ لکھنے ہیں تو لکھ دو. پڑھے گا کون، جانے گا کون؟ میرے 2 بیٹوں کی قبر منصور آباد قبرستان میں. صبح صبح گیا تو دنگ رہ گیا یہ دیکھ کے کہ میں تھوڑے فاصلے پہ تھا اور کتا پیشاب کر رہا تھا ٹانگ اٹھا کے. وہ قبر پہ جو لکھی ہوئی تھے نا یہ صورتیں، ان کے اوپر اس کا پیشاب پڑا تھا. خیر اسے بھگایا میں نے، پانی لیا، دھویا. لیکن یہ رونا کس سے روئے ہیں؟ کون آپ کو بتائے گا کہ یہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے، فکر کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، غور کے لیے، عمل کے لیے، احکام لینے کے لیے، نواہی سے بچنے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہے. جگہ جگہ پہ دیکھیے، یا میں نے، میری طبیعت تھوڑی تھی اپسٹ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی رستہ، تو میں نے کہا مجھے لوکیشن بھیج دیں. انہوں نے مجھے لوکیشن بھیجی تو میرے لیے آسانی ہو گئی. پتہ ہے اگلا رستہ بالکل نیا ہے. آپ نے جو قرآن مجید کے مطابق جڑے ہوئے صدقہ دینا ہے نا، یہ قیامت کے دن آپ کا گائیڈ بن کے، رہنما بن کے، لوکیشن آپ کو دے کے لوکیٹ کرتے ہوئے وہاں لے جائے گا جہاں آپ کو جانا ہے. میں کسی ملک میں اترتا ہوں، ایئرپورٹ پہ نیا ہوں، تو میرے لیے مسائل ہوتے ہیں میں نے کہاں جانا ہے. اگر آگے سے کوئی دوست لینے کے لیے آ جائے تو آسانی ہو جاتی ہے. اور ان میں پورے رش میں اگر کوئی بالخصوص کتبہ لے کے کھڑا ہو فلاں نام کا، تو پروٹوکول کا پتہ لگتا ہے. یہ قرآن مجید نے قیامت کے دن آپ کو پروٹوکول دینا ہے، وکیل بننا ہے، روزے نے وکیل بننا ہے. کیسے بتائیں دنیا کو؟ کیونکہ دنیا کے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے، قرآن سے جڑنے کا ٹائم نہیں. اور آخری گزارش کرنا چاہتا ہوں، طریقہ یہ ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا، آج بھی یہی کہوں گا. خواتین ماشاءاللہ جہاں بھی میں دیکھ رہا ہوں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، مردوں کی نسبت زیادہ آگے ہیں. اور یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے، جانا بھی چاہیے. کیونکہ مرد کی تربیت بھی بڑی اہم اور ضروری ہے، لیکن اگر ایک ماں کی تربیت کر دیتے ہیں تو اس نے ظاہر ہے 10 بچوں کے ساتھ، 5 بچوں کے ساتھ، 3-2 کے ساتھ، فیملی کے ساتھ رہنا ہے، تو وہ سمجھ لیں کہ آپ نے ایک خاندان کی تربیت کر دی ہے. آپ اور میں اگر کتاب اللہ سے جڑنا چاہتے ہیں تو مشکل نہیں ہے. جس دن میرے ابو کی ڈیتھ ہوئی ہے نا، میں نے اس دن فیصلہ لے لیا تھا، حالانکہ میں 24 گھنٹے مصروف انسان ہوں اور ٹرپل ٹائم، یعنی کہ سمجھ لیں کہ شفٹیں ہیں جن میں میرا کام چل رہا ہوتا ہے. صبح کالج ہے اور ظاہر ہے اس میں مغرب تک کلاسز چلتی ہیں، پھر اس کے بعد سفر ہے، ڈرائیو ہے، رات کے تبلیغی دعوتی سفر ہیں، پروگرامز ہیں. آخر میں ٹائم دیتے ہیں 1-2 بجے. وہاں سے جو واپسی کا سفر ہے میرا ڈرائیونگ کا، ظاہر ہے رش نہیں ہوتا اتنا.
تو گھٹنوں کے ساتھ ڈرائیو اور ہاتھ سے وہ میں کام جو ایک آیت ڈیلی ورلڈ میں جا رہی ہے دنیا کو بھیجتا ہوں، یہ والدین کے لیے صدقہ جاری ہے. یہ نہیں کہ مجھے وہ آتا نہیں ہے، مجھے آ رہا ہے، لیکن ایک آیت زیادہ نہیں لوگوں سے پڑھا جا رہا، ایک صفحہ نہیں پڑھا جاتا، ایک رکوع نہیں پڑھا جاتا، ٹائم ہی نہیں ہے، ایک آیت تو پڑھ سکتے ہیں. اللہ نے کہیں نہیں لکھا کہ قرآن پورا کر کے آئے گا تو پھر پڑھتے ہوئے موت آ گئی ہے. کتنے اصحاب ہیں جنہوں نے 10 پارے پورے نہیں پڑھے تھے، اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ نے ان سے اپنی رضا کا اظہار کیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے انہیں جنتی ہونے کی بشارتیں دی ہے. تو آپ ایک ایک آیت پڑھ لیں، کہیں تو وہ آیت آپ کو ملے گی نا کہ اس کے اندر اللہ خبر دے رہے ہیں، اور خبر بڑی باکمال ہے. کہیں تو ملے گا کہ یہ حکم ہے، آپ صرف ایک حکم پڑھا ہے اور اس کے بعد آپ نے نیت بنا لی کہ میں نے اس حکم پہ انشاءاللہ عمل کرنا ہی کرنا ہے، اور آپ نہیں کر پائے، موت آ گئی. وہ آئے تھے نا بدو دیہاتی، حضور مجھے کوئی موٹے موٹے وظیفے بتائیں میں جنت میں چلا جاؤں. ہمارے ہاں وظیفہ سمجھتے ہیں کوئی پڑھنے والی چیزوں کو، یہ بھی معذرت مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں. وظیفہ سمجھتے ہیں کہ کوئی لفظ بول یاد کر لیے جائیں اور پڑھے جائیں، اور بار بار 21 بار 100 بار 3 تسبیحاں، یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن وظیفہ عربی میں کام کو کہتے ہیں. موظف اس بندے کو کہتے ہیں جو جاب کر رہا ہے، کام کرنا، عامل. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو وظیفے بتائے ان میں نماز ہے، جو وظیفہ بتایا زکوٰۃ ہے، جو وظیفہ بتایا روزہ ہے، جو وظیفہ بتایا وہ حج اور عمرہ ہے. اٹھا اور کہنے لگا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا. آپ نے کہا جس نے جنتی دیکھنا ہو دیکھ لو. وہ اونٹنی پہ بیٹھا ہے، اونٹنی کھڑی ہوئی ہے، گر گیا ہے، من کا ٹوٹا ہے، فوت ہو گیا ہے. آپ اور میں اگر ایک آیت آج سے فیصلہ لے لیں کہ میری گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ قرآن مجید ہوگا، میری فرنٹ پاکٹ پہ ہوگا، اگر سینے کے اندر نہیں تو سینے پہ جیب لگوا لیں، فرنٹ پہ رکھیں چھوٹا قرآن مجید، دکان میں رکھیں، آفس میں رکھیں، جب فارغ بیٹھے ہیں تو پڑھ لیں. یہاں مثال پھر دہرانا چاہتا ہوں. میں مدینہ یونیورسٹی سے نکلا ہوں، گیٹ کے اوپر جو طریق ہے وہاں چوک بنا ہوا ہے، ڈبل کیبن ڈالا رکتا ہے اور مجھے کہتا ہے حرم جانا ہے. میں نے کہا جی چلیں 2 ریال دینا بیٹھ جائیں. میں بیٹھ گیا. راستے میں 3 اشارے آئے ہیں، ہر اشارے پہ اس نے جیب میں سے چھوٹی سی مسواک نکالی کی، اور وہ نشانی لگا ہوا قرآن مجید اس نے ڈیش بورڈ پہ رکھا ہوا تھا، وہ کھولتا، آگے ایک آیت پڑھی گئی، آدھی پڑھی گئی، نشانی لگاتا رکھ دیتا. مسجد نبوی تک 4 جگہ اس نے قرآن مجید پڑھ لیا تھا. اور میں دیکھ رہا ہوں، اترتے ہوئے میں نے پوچھا ابو شادہ بھئی یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یار میں دیہاتی بندہ ہوں، شہر آتا ہوں، بچوں کی روٹی روزی کمانے آتا ہوں، تو میں شف شاف نہیں کرتا. شف شاف تاڑو تاڑی، میں ادھر نہیں دیکھتا، ایسے یہ دیکھتے رہو وہ دیکھتے رہو، چیزیں گنتے رہو. میں عربی سمجھتا ہوں، میں اپنے رب سے باتیں کرتا کرتا نشانی لگا کے چلتے پھرتے سال میں کئی قرآن مجید ختم کر لیتا ہوں. تو میرا وقت اچھا گزر جاتا ہے، رب برکت دے دیتا ہے، اور میں فضولیات میں بھی نہیں بیٹھتا. وگرنہ ڈرائیور لوگوں کی زندگی آپ کو پتہ ہے کیسی ہوتی. تو اگر ایک ڈرائیور قرآن کے ساتھ جڑ سکتا ہے تو آپ اور میں، اللہ کا شکر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اچھے دور میں ہیں، پڑھے لکھے دور میں ہیں، اور اللہ نے بہت علوم سے نوازا ہے، بڑے فن دیے ہیں. تو اپنی زندگی میں قرآن مجید بھی لازمی لے کے آؤ، پھر زندگی کی خوشبو دیکھنا، رنگ دیکھنا، برکت دیکھنا. اور انشاءاللہ جب آپ کا بیٹا آپ کو یا آپ کی اولاد یا گھر والے قرآن پڑھتے دیکھیں گے نا، آپ کے بچوں کے اندر بھی یہ ذوق پیدا ہوگا. میں نے سورۃ الفجر، صرف فجر کے وقت ہمارے گھر میں جو الارم لگتا تھا وہ ابو جی سورۃ الفجر پڑھتے تھے، والفجر ولیال عشر، یہ ابو جی کو سن سن کے یاد کی ہے. آج ہمارے وہ الارم ختم ہو گئے ہیں. آج گھر میں کوئی قرآن مجید اونچی نہیں پڑھتا، کوئی ترنم سے نہیں پڑھتا، ہمیں شرم آتی ہے. یہ صرف جن بچوں نے حفظ کیا ہے تلاوت بھی وہ کریں، پڑھیں بھی وہ، ہم کس لیے ہیں؟ تو آج آپ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر ایک بندہ بدل جائے، حضور نے کہا تھا حضرت علی کو یمن جاتے ہوئے جب گورنر بنا کے بھیجا، علی یہ محسوس نہ کرنا کہ کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، وہاں اہل کتاب ہے جہاں آپ جا رہے ہیں، اگر ایک شخص بھی آپ کی دعوت سے
راہ حق پہ آ گیا اور قرآن سے جڑ گیا، رحمان سے جڑ گیا، توحید والا ہو گیا، یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں کی تجارت سے کہیں بہتر ہے۔ اور اس وقت کا سرخ اونٹ آج کے کنکڑ طیارے سے بھی مہنگا تھا۔ تو کوشش کریں اپنے اپنے ایریاز میں حلقہ جات بنائیں، اور کچھ نہیں تو اپنی بیٹھک میں اپنے رشتہ داروں کی ہفتہ روزہ میٹنگ رکھ لیں، اس میں قرآن مجید کی کچھ آیتیں پڑھ لیں، کچھ ترجمہ پڑھ لیں۔ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، سادہ، زیادہ تکلفات میں جائیں گے تو شاید آپ ادھر ادھر ہو جائیں۔ قرآن مجید کو سادے ترجمے کے ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ قرآن مجید کو پڑھنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوتا، کبھی جان بوجھ کے اگر اس نے اپنے آپ کو دوسری طرف نہیں لے کے جانا، تو اللہ تعالیٰ اس خیر کے سلسلے کو مبارک کرے۔ آج 19واں دورہ قرآن کے ساتھ خواتین کا تعلق، آپ کے اہل خانہ کا تعلق، یہ بڑی مبارک بات ہے۔ کاش کہ کچھ ایسا مرد حضرات میں بھی ہو۔ ہم الحمدللہ یہ دورے کرواتے ہیں، مرد حضرات کرتے ہیں، ہمارے بچے کرتے ہیں، مختلف اداروں میں موجود ہیں۔ تو قرآن مجید یہ آپ کے لیے رہنما ہے، گائیڈ ہے، اور اسی نے آپ کی انگلی پکڑ کے رب کے سامنے کھڑے ہو کے کہنا ہے اللہ میں تیرا ہوں، جی تو میرا ہے، تو پھر یہ میرا ہے، میرے ساتھ اس کا تعلق تھا، میں اسے جنت میں لے جانا چاہتا ہوں۔ فَيُشَفَّعَانِ، اللہ کہتے ہیں کہ روزہ یہ دونوں نے ہاتھ پکڑے ہوں گے، اللہ ان کی شفاعت قبول کریں گے اور انشاءاللہ جنت ملے گی۔ جنت VVIP ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے رکھی ہے، جس کی ٹیکنالوجی دنیا میں ہے ہی نہیں، اور ہر بندہ چاہتا ہے۔ آپ اتنی دور کیوں آ گئے ہیں اس ایریے میں؟ ظاہر ہے کہیں شہر میں پہلے آلریڈی کہیں تو رہتے تھے نا، آپ نے وسیع جگہ دیکھنی چاہیے کہ اچھا ماحول ہو، تازی ہوا ہو۔ آپ جو سوچ سکتے ہیں، یہ کینال ویو پہ بنی ہوئی جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں، مجھے دکھ ہوتا ہے انہوں نے پلان کیا ہی نہیں کہ ان کا راستہ کیا ہے۔ یہ ایڈن والا روڈ ہی دیکھ لیں، پھنسے ہوتے ہیں، جمے ہوئے ہوتے ہیں۔ ارے کچھ تو پلان کر لیتے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے قیامت کے دن جنت میں جو رہائشیں رکھی ہیں، تجری من تحتها الانہار، کوئی ایک سنگل گھر بھی ایسا نہیں جس کے نیچے سے الگ دریا نہ بہتا ہو۔ نہر نہیں، دریا، نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں۔ ہمارا کوئی گھر میں دیکھتا ہوں کہاں سے نہر چلتی ہے، ایک سنگل گھر بھی نہر کے اوپر نہیں بنا ہوا۔ یہاں سے نہر نظر آتی ہے، سی ویو، یہاں سے سمندر نظر آتا ہے، فلاں جو ہے وہ دریا کے ویو پہ ہے۔ اچھا جی، یہ تو صرف قریب قریب ہو کے جس کے نیچے سے اور کرسٹلائز لگے ہوئے شیشے، وہ ہیں آپ کے گھر۔ اگر وہ لینے ہیں تو پھر قرآن سے جڑ جائیے، انشاءاللہ پھر جس دن آپ پڑھیں گے پھر پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ جو اچھی بات ہوئی وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اگر کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو وہ میری ذاتی غلطی ہو سکتی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الہ العالمین، ساری تعریفیں تیرے لیے اللہ، رحمتیں، تیرا کرم، تیری عنایتیں، تیری نوازشیں، اللہ ہم سب کے مشکور ہیں۔ مالک تو نے انسان بنایا پھر قرآن عطا کیا، اللہ ہمارے دلوں کو اس کتاب کے ساتھ جوڑ دے۔ اللہ جن ماؤں بہنوں نے دورے میں حصہ لیا ہے، پڑھنے والیاں، پڑھانے والیاں، اللہ سب کو جو ہے وہ دین اور دنیا کی جو سمجھ تو نے دی ہے اس کے اوپر تیرے شکر گزار ہیں۔ اللہ ان کی زندگیوں کو مبارک بنا دے۔ الہ العالمین، یہ قرآن مجید کا نور گھروں میں جائے، زندگیوں میں جائے، افراد میں جائے۔ اللہ زندگی میں بھی ہمارا ساتھ دے، قبر نشر حشر میں بھی اللہ اس کو ہمارا نگران اور والی اور وکیل بنا دینا۔ اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفائیں عطا فرما۔ اللہ جتنے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، الہ العالمین ان سب کی قبر منور فرما۔ مالک وطن عزیز کو اندرونی بیرونی سازشوں سے، دشمنوں کی دشمنیوں سے محفوظ فرما۔ اللہ عالم اسلام اس وقت پوری دنیا جس تناؤ میں ہے، کھینچا تانی میں ہے، انسانوں کو امن والی، چین والی، سکون والی، ایک دوسرے کے احترام والی زندگی اللہ گزارنے کی توفیق دے۔ مالک ہم دعا کر سکتے ہیں، اللہ شفا تو نے دینی ہے، ہم دعا کر سکتے ہیں، عطا تیری ہے، اللہ ہم مانگ سکتے ہیں،
اللہ جھولیاں تو نے بھرنی ہیں۔ اللہ آج اس پاکیزہ مجلس میں بیٹھے ہیں، اللہ تجھے تیرے سارے ناموں کا واسطہ، اللہ تیری ساری صفتوں کا وسیلہ دے کے تجھ سے تیری رحمت طلب کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اللہ ہماری حالت زار کو نہ دیکھ، اللہ تو اپنے خاص رحمتوں کے ساتھ اپنا کرم فرما۔ اللہ ہماری کرتوتیں تو اس قابل نہیں ہیں کہ کچھ دیا جائے، اللہ ہاتھ کے کشکول بنا کے فقیر بن کے تیرے در پہ آئے ہیں، اللہ ہمیں خالی نہ موڑنا، اللہ جملہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، اللہ ہمارے ساتھ نرمی اور بھلائی کا معاملہ فرما، اللہ ہماری اولادوں کو اچھا بنا، اللہ جوانوں کی جوانیاں سلامت رکھ، اللہ جتنے بھی بہکاوے ہیں یا گمراہی ہے اس سے بچا لینا، اللہ اس دین کے اوپر لگا دے جس دین کو تو پسند کرتا ہے، اور اللہ زندگی دے تو ایمان والی، موت دے تو اسلام والی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔